دنیا دار جو ہوگا نا وہ ہمیشہ ہنسنے کو پریفر کرے گا، لیکن جو صوفی ہوگا جس کا قرب اللہ کے ساتھ ہوگا وہ ہمیشہ اللہ اور اللہ کے حبیب میں رونے کو پریفر کرے گا۔ تو پھر جو آنکھوں سے موتی بن کے آنسو گریں گے نا وہ اصل رونا ہوگا۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ تم ہنستے ہو روتے کیوں نہیں؟ اس کا اچھا یہ شان نزول کیا تھا، اس کا میں مختصر مفہوم آپ کو بیان کروں۔ جب کفار قرآن شریف کی آیات سنتے تھے نا تو انہوں نے مذاق اڑانا، ہنسنا شروع کر دینا۔ اللہ نے یہ آیت جو ہے یہ ان کے لیے نازل فرمائی کہ تم ہنستے ہو روتے کیوں نہیں۔ تو اب ذرا دیکھیے اپنی طرف اللہ نے ہمیں کتنی صلاحیتوں سے مالا مال کیا ہوا ہے۔ اللہ کریم نے ہمیں بولنے کے لیے قوت گواہی دی، سننے کے لیے قوت سماعت دی ہے، کھانے پینے کے لیے تلقین کی، چلنے کے لیے نعمتیں عطا فرمائی، ہاتھ عطا فرمائے۔ ہر صلاحیتوں سے اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا، لیکن ان میں سے دو صلاحیتیں ایسی ہیں کہ جو ہر شخص کے پاس ہیں۔ جس طرح ہنسنا ایک صلاحیت ہے، ہر شخص ہنستا بھی ہے، اور رونا بھی ایک صلاحیت ہے۔ اللہ نے ہر شخص کو یہ صلاحیت سے بھی نوازا ہے۔ آپ دیکھیے کہ جب کوئی شخص بڑا غمگین ہو نا تو وہ روئے نا تو لوگ کہتے ہیں کہ یار اسے ڈاکٹر کے پاس لے کے تو یہ رو کیوں نہیں رہا، کیونکہ دل کے اندر ابھار ہوتا ہے۔ اگر وہ باہر نہیں نکلے گا، اگر وہ آنسوؤں کے ذریعے جاری نہیں ہوگا تو اس کی طبیعت اور اس کے برین کا مسئلہ ہوگا۔ تو یہ اللہ نے صلاحیت دی ہوئی ہے ہنسنے کی اور رونے کی۔ اب ہنسنے کی وجوہات کیا ہے؟ کوئی بندہ انسان کوئی لطیفہ سنے تو وہ ہنسنا شروع کر دیتا ہے، وہ کاروبار میں بڑی اسے ترقی مل جائے تو بڑا خوش ہوتا ہے، ہنسنا شروع کر دیتا ہے۔ یعنی کہ مختلف وجوہات ہے ہنسنے کی۔ اسی طرح رونے کی بھی وجوہات ہے۔ انسان روتا کب ہے؟ جب کوئی دکھ تکلیف ہو انسان روتا ہے، چوٹ لگ جائے تو انسان روتا ہے۔ اب کچھ چوٹیں ایسی ہوتی ہیں جو ظاہری وجود پہ آتی ہیں، اور کچھ چوٹیں ایسی ہوتی ہیں جو اندرونی وجود پہ آتی ہیں۔ یار سے جدائی ہو گئی، انسان نے رونا شروع کر دیا۔ تو یہ وجوہات ہیں رونے کی۔ ہنسنے کی بھی وجہ ہے اور رونے کی بھی مختلف وجوہات ہوتی ہیں۔ اب یہاں آپ دیکھیے، جو میں آپ کو اس کا شان نزول بتا چکا، اس کی ترتیب آپ کو بتا چکا۔ اب یہ سنیں کہ جب یہ آیت اصحاب صفا نے سنی نا تو انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ وہ اتنا روئے کہ آوازیں بلند ہو گئی اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کانوں سے جا کے ٹکرا گئی۔ تو سرکار نے پوچھا کیا ہوا؟ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور، اللہ نے جو بیان فرمایا ہے نا کہ تم ہنستے ہو روتے کیوں نہیں، تو جب سے اصحاب صفا نے یہ سنا ہے انہوں نے رونا شروع کر دیا ہے۔ تو ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اصحاب صفا کو روتے دیکھا تو سرکار نے بھی رونا شروع کر دیا۔ تو جب نبی نے رونا شروع کیا تو ہم سب نے بھی رونا شروع کر دیا۔ اب جو میں آپ کو بات سمجھانا چاہتا ہوں اس کی طرف توجہ کریں۔ صفا کے چبوترے پہ بیٹھ کے اللہ کے حبیب کا عشق کا دیا اپنے سینے میں روشن کر کے اور اللہ سے قربت حاصل کر کے پوری دنیا میں صوفیاء نے فیض پھیلایا، جنہیں نہ کوئی اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی ڈر ہے۔ اتنا فیض تقسیم کیا پوری دنیا میں، اس کے باوجود شان نزول دیکھیں کہ کفار کے لیے آیت نازل ہوئی تھی، کافروں کے لیے فرمایا گیا تھا کہ تم ہنستے ہو روتے کیوں نہیں۔ تو صوفیاء نے فرمایا کہ اس میں سے ایک شاخ، ایک اشارہ اللہ نے ہمیں بھی فرمایا ہے کہ اے غافل انسان تو اتنا ہنستا کیوں ہے، میرے ذکر میں میری یاد میں روتا کیوں نہیں۔ تو صوفیاء نے فرمایا کہ اے غافل انسان، کبھی یہ ہنسی کے دیکھیں دنیا دار جو ہوگا نا وہ ہمیشہ ہنسنے کو پریفر کرے گا، لیکن جو صوفی ہوگا جس کا قرب اللہ کے ساتھ ہوگا وہ ہمیشہ اللہ اور اللہ کے حبیب میں رونے کو پریفر کرے گا۔ تو صوفیاء نے فرمایا کہ اے غافل انسان، اللہ کے عشق میں رونا شروع کر تاکہ اللہ کی ذات تجھے اپنا قرب عطا فرمائے، اپنی قربت عطا فرما دے، اپنا دوست بنا لے، اپنا ولی بنا لے۔ اب یہاں میرے قبلہ عالم کی روح وجد میں آتی ہے۔ آپ کیا بیان فرماتے ہیں؟ آپ نے وہ انمول موتی قلم سے اتار کے اور آگ میں اتاری، اور آپ نے بہت سے شیریں لسان دیکھے ہوں گے، حسین صاحب بھی پڑھتے ہیں، دلوں میں ہلچل پیدا ہو جاتی ہے۔
حضرت صاحب کیا فرماتے ہیں؟ کیا اچیار او اکھیاں جو رو رو وگدیاں رج کے گناہ رڑتے نظر آون کدے اے ہر بھی ہوندا ہے. تو یہ آنکھوں سے ہمیشہ آنسوں کی جڑی جاری رکھو. صوفیاء نے جنہیں نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی ڈر ہے، اس کے باوجود انہوں نے اس سے اپنے لیے کیا سبق لیا کہ ہم نے ہنسنا کم ہے، رونا اللہ کی یاد میں زیادہ ہے. تو ہمیشہ انسان، اور یہ رونا ایسے ہی کوئی عام کھیل ہے، یہ ایسے تھوڑی عادت ہے. اب یہاں کسی شخص کو کوئی کہے کہ کوئی رو کے دکھائے، ہنسنا تو ایک سیکنڈ میں ہنس پڑو گے. رونے والا کمال جو ہے نا، یہ اللہ نے اپنے قریب بندوں کو عطا فرمایا. جو منظور نظر ہو گئی یا منظور ہو، جو چڑھیاں نظری جو اللہ کے بڑے قریب ہو جاتے ہیں نا، اللہ نے، آپ دیکھیں انبیاء نے کتنا آپ روتے رہے. حضرت آدم علیہ السلام کتنے سو سال روئے، سب انبیاء روتے رہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سجدوں میں روتے رہے. کتنا روئے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو کہ آنے کائنات تھے، شانے کائنات تھے، بہارے کائنات تھے، روح کائنات تھے، باعث تکوین کائنات، رونق کائنات، سرکار دو عالم امام الانبیاء. آپ اتنا روئے، خود آپ روتے رہے اور امت کے مسکرانے کا سامان کر گئے. امت کو ہنسنے کے لیے فرمایا مجھ پہ ایک مرتبہ درود پڑھو تو اللہ تجھ پہ 10 رحمتیں نازل فرمائے. تو یہ ہمارے لیے ہمارے مسکرانے کا ہی سامان ہے نا. تو اسی طرح جس طرح کوئی کامل شیخ ہے نا، یہ باتیں میری بڑی گہری ہیں، یہ ذرا توجہ سے سنیں کہ جو کامل شیخ ہوتا ہے وہ جب رات کی تاریکی میں بیٹھتا ہے، رات کی تنہائی میں بیٹھتا ہے، تو تنہائی میں بیٹھ کے، خلوت میں بیٹھ کے، جب وہاں جلوت ہوتی ہے اللہ اور اللہ کے حبیب کی، تو وہاں پہ بیٹھ کے پھر وہ اپنے آنکھوں سے آنسوں کا خراج پیش کرتا ہے. اسی طرح تیرے میرے شیخ نے بھی خلوت میں بیٹھ کے اپنی آنکھوں سے آنسوں کا خراج پیش کیا. آپ خود روتے رہے اور ہمیں یاد محبوب کی صورت میں ہنسنے کا سامان کر دے گے. اب یاد رکھیے ایک اور بات، رونا ایسے نہیں آتا. جس طرح میں بتا رہا تھا آپ کو، رونے کے لیے کیا اندر عشق کی آگ کا ہونا ضروری ہے. تمہارے اندر عشق کی آگ لگی ہو، پھر اس پہ وصل کی ہانڈی چڑھاؤ اور اس میں یار کے جلوے ہوں، تو پھر جب وہ بات اترے گی، عشق کی آگ جب اس ہانڈی کو، اس وصل کی ہانڈی کو تپش دے گی، تو پھر جو آنکھوں سے موتی بن کے آنسو گریں گے نا، وہ اصل رونا ہوگا. تو یہ رونا بھی حضرت عاشقوں کے سلطان مولانا جلال الدین رومی کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ جسے اللہ نے اپنے قریب کرنا ہو، اپنا قرب عطا کرنا ہو، اللہ اسے رونے کی دولت سے مالا مال فرماتا ہے. اللہ اس کی مدد فرماتا ہے کہ اللہ اسے نعمت عطا فرما دیتا ہے کہ وہ تنہائی میں بیٹھ کے اللہ اور اللہ کے حبیب کے عشق میں روتا رہتا ہے. کبھی آج آپ کر کے دیکھیے گا، توجہ کیجیے گا نا، اور یہ مشاہدہ کر کے دیکھیں کہ تنہائی میں بیٹھ کے اپنے رب کے سامنے روئے. دیکھیں کیسے اللہ کی ذات آپ کی ساری زندگی میں آپ کو مسکراہٹیں دیتی ہے. تنہائی میں بیٹھ کے اس رب کے سامنے رو لینا اچھا ہے، بجائے یہ کہ دنیا میں کبھی کسی کو بتانا مجھے یہ تکلیف ہے، کبھی کسی کو بتانا مجھے یہ تکلیف ہے. اس کے ضمن میں ایک اور آیت مجھے یاد آ گئی، ان مع العسر یسرا، کہ مشکل کے بعد ہی تو آسانی ہے. تو تنہائی میں بیٹھ کے آپ اپنے رب کو، تو مولانا کیا فرماتے ہیں کہ جسے اللہ نے اپنے قریب کرنا ہو، ولایت عطا فرمانی ہو، اللہ اسے رونے کی نعمت سے مالا مال فرما دیتا ہے. اب میرے قبلہ عالم یہاں کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ اے اکھیاں دا پانی میرا، اے اکھیاں دا، دیکھیں درد کی انتہا. اب میں آپ کو ایک جملے بتا چکا ہوں کہ حضرت بہت سے شاعروں نے شاعرانہ کلام لکھا ہے، اپنے زور قلم، زور زبان، زور علم. لیکن حضرت صاحب نے جو کلام لکھا ہے نا، آپ نے مشاہدات کی روشنی میں وہ سارا کلام لکھا. تو یہ میں آپ کو پہلے بیان کر چکا ہوں. اب دیکھیں اس میں آپ کیا فرماتے ہیں کہ اے اکھیاں دا پانی میرا ہوئے وانگ دریاواں، میں رواں تے دل بھر ویکھے، میں رواں تے دل بھر ویکھے تے قرب حضوری پاواں. کہ جس نے قرب الہی لینا ہے نا، وہ تنہائی میں بیٹھ کے تو اللہ اور اللہ کے حبیب کے یاد میں روتا. آپ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام سنا ہوگا، سب جانتے ہو، حضرت زکریا کے بیٹے.
تو حضرت زکریا نے دعا کی تھی نا ربی ابلی کہ اللہ مجھے ایسا بیٹا عطا فرما ضبط کروا، مجھے ایسا بیٹا عطا فرما کہ جو میرا وارث ہو۔ تو نیک اولاد بھی اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے، اور بد اولاد جو ہے وہ ظاہر امتحان۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ آج کا دور ایسا ہے کہ پہلے وقت تھا کہ اولاد والدین کی عزت کرتی تھی، اب وہ اللہ ماشاءاللہ دور آ گیا ہے کہ والدین کو اولاد کی عزت کرنا پڑتی ہے اپنی عزت محفوظ رکھنے کے لیے۔ تو یہ ہمارے لیے یہ بڑے شرم کی بات ہے کہ ہمارے خوف کی وجہ سے ہمارا باپ ہم سے بات ہی نہ کر سکے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے دعا کی کہ یا اللہ مجھے وہ بیٹا عطا فرما جو میرا وارث بنے۔ آپ وارث دیکھ رہے ہیں، چہرے چمک رہے ہیں کہ نہیں؟ ایسی اولاد کہ جنہوں نے دنوں رات ضبط کروائے۔ میری بات سنیے، ایسے ورثہ یہ گلشن یعقوبی کے چمکتے ہوئے پھول جو دن رات مخلوق خدا کی خدمت کے لیے جنہوں نے اپنا وقف کیا ہوا ہے، رات کو اللہ اور اللہ کے حبیب کے دین کی خدمت کرتے ہیں، اور دن میں دکھی دنیا جو آتی ہے ان کے دکھوں کا مداوع کرتے ہیں۔ تو اللہ ایسی اولاد صاحب نصیب لوگ ہوتے ہیں جنہیں اللہ ایسی اولاد عطا فرماتا۔ تو وہاں کیا حضرت زکریا نے دعا فرمائی، آپ نے دعا فرمائی تو اللہ کی ذات نے ایسا بیٹا عطا فرمایا جو ان کا وارث بنا، ایسا بیٹا عطا فرمایا جو ذریت والا ہوا، جو پاک ہوا۔ نبی ہمیشہ پاک اور معصوم ہوتے ہیں، ایسا بیٹا اتنے پاک ہونے کے باوجود اللہ نے ان کی دعا کیسے قبول فرمائی کہ فرماتے ہیں کہ حضرت زکریا علیہ حضرت یحییٰ علیہ السلام جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے اتنا روتے تھے کہ آنکھوں میں آنسو جاری ہو کے تو گالوں کے اوپر نشان بن گئے ہوئے تھے۔ اتنا اللہ کے عشق میں اور اللہ کے خوف سے روتے تھے۔ وہ نبی تھے، ہم تو انسان ہیں، ہم تو گناہ، وہ تو معصوم تھے۔ تو آج اپنے گلے بانوں میں جان کے دیکھو کیا گناہ تم نہیں کرتے۔ ابھی سارا دن بھی نہیں گزرا، 3 بجے ہیں، تو ساری اپنی زندگی پہ ذرا 6 بجے سے شروع ہو نا، تو دیکھو ان 9 گھنٹوں میں تم نے کیا کیا بدکاریاں نہیں کی، کیا کیا کچھ تم نے نہیں کیا۔ کئی لوگوں سے جھوٹ بولا ہوگا، کئی لوگوں سے فراڈ دغا بازی کی ہوگی۔ اتنے نکارا، نلائق، گناہگار، بدکار، خطاکار، سیاہکار ہو کے بھی تم نہیں روتے۔ فرماتے ہیں کہ جو جی مجھے رونا نہیں آتا جی، تو کم رو لیا کرو۔ کم رونا نہیں آتا تو چلو ایک ہی آنسو بہا لیا کرو۔ اگر ایک آنسو بھی نہیں بہا سکتے تو رونے والا منہ ہی بنا لو۔ تو فرمایا اگر رونے والا منہ بھی نہیں نہ بنا سکتے تو پھر اپنی قسمت پہ رویا کرو کہ تجھے اللہ نے اپنے عشق میں، اپنے خوف میں رونے کی توفیق عطا نہیں فرمائی۔ تو وہ نبی ہو کے اتنا روتے تھے، اتنا روتے، آپ فرماتے ہیں کہ اتنا وہ روتے تھے کہ انہیں دیکھ کے تو درخت بھی رونا شروع کر دیتے تھے، ان کی سسکیاں سن کے پتھر رونا شروع کر دیتے تھے، اتنا روتے تھے کہ بیٹے کو دیکھ کے باپ رونا شروع کر دیتا تھا۔ تو اس طرح اپنی کیفیت میں دعا کیا کریں۔ ہم لوگ کیا مانگتے ہیں؟ دولت مل جائے، پیروں کے پاس آئے ہیں جناب سرکار دعا کرو کاروبار نہیں چل رہا ہے۔ کبھی کسی نے رونے کی دولت بھی مانگی ہے؟ کیا میں نے آپ کو بیان فرمایا کہ آپ نے اگر قرب چاہیے، آپ کو ولایت چاہیے تو پہلے رونا۔ یہ جب تک ان آنسوؤں سے آنکھوں سے آنسوؤں کا خراج نہیں ہوگا نا تجھے قرب نہیں مل۔ دیکھو ایک اور بات یاد رکھو، یہ ہمارا ظاہری وجود ہے نا، اسے دھونے کے لیے، اسے پاک کرنے کے لیے تجھے کنویں سے پانی باہر نکالنا پڑتا ہے، لیکن جو اندر کی دنیا ہے نا اسے پاک کرنے کے لیے اندر سے پانی باہر نکالنا پڑتا ہے۔ تو پہلے اپنے اندر سے یہ آنکھوں، پہلے اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ عشق مصطفیٰ جب تک نہیں ہوگا تب تک تمہارے اندر، جب تک عشق کی بتی نہیں جلے گی تب تک تمہاری آنکھوں میں آنسو بھی نہیں آئیں گے۔ یہ یاد رکھو۔ اور جب بھی شیخ کامل، شیخ طریقت کے پاس آنے تو مانگنا فقط ایک چیز ہے کہ سرکار میں بھی آج میں تو خود بڑا گناہ گار ہوں، میں آپ کو تلقین کر رہا ہوں، میں تو خود نہیں روتا، میں نے تمہیں کیا تلقین کرنی؟ پہلے مجھے تو میں خود دیکھیں عمل میں خود کروں گا تو تمہیں تلقین کروں گا۔ تو میں حضرت صاحب سے یہی آج گزارش کروں گا کہ سرکار کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ ہمیں اپنے اور اپنے حبیب کے عشق میں رونے والی آنکھ دے۔ رات کو جب آپ جائیں تو تنہائی میں بیٹھ کے سارے دکھ، جتنی پریشانیاں، مصیبتیں، انہیں اپنے ذہن میں لا کے نا تو صرف اور صرف، زیادہ نہیں نہ رو سکتے، رونے والا منہ ہی بنا لینا۔ تو صبح جب تم اٹھو گے تو دیکھنا کس طرح ہلکا وجود محسوس کرو گے۔
دیکھنا کس طرح تمہاری کیفیت جب تمہارے آنکھوں کا وضو ہوگا نا، جب تمہارے دل سے غلاظت باہر آئے گی تو پھر اللہ تجھے سکون بھی مہیا فرما دے گا۔ تو یہ آپ نے، اور یہ کہ جب بھی شیخ کے پاس آئے، دیکھیں آپ جب آتے ہیں نا تو میں اکثر کہا کرتا ہوں دنیا تو آپ کو ویسے ہی مل جاتی ہے کہ قدموں کے سفید، اصل ہمیں چاہیے عاقبت اور آخرت، کہ ہم نے جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، وہاں جہاں ہم نے پیش ہونا ہے وہاں تو صرف ان کے سوا تو کوئی نہیں ہوگا نا، تو ہم مانگے کیا؟ یا تو بھائی تم بڑا دولت اس لیے مانگو کہ میں بھی پیسے ساتھ لے کے جاؤں گا قبر میں۔ اب وہ آپ نے بڑا مشہور واقعہ سنا ہوگا نا ذوالقرنین کا، میں آخری بات کرتا چلوں، وہ بڑا امیر، اتنا امیر، 4 بادشاہ ہوئے پوری کائنات میں جنہوں نے پوری دنیا میں نہ حکومت کی ہے، 2 مسلمان تھے 2 کافر تھے۔ اب میں اس بات کو اختتام کی طرف لا رہا ہوں، اس کے اندر ذوالقرنین کا آپ نے نام سنا، اتنا امیر، اتنا رئیس بادشاہ، پوری دنیا میں اس کی حکومت تھی، جہاں سے سورج طلوع ہوتا تھا اور جہاں تک غروب ہوتا تھا اس کی حکومت، اور کتنے ہزاروں اونٹ اس کے خزانوں کی کنجیاں اٹھاتے تھے۔ تو وہ کہنے لگا کہ جس روز میں مروں گا نا تو جب میری میت لے کے جا رہے ہوگا تو میرے دونوں ہاتھ باہر کر دینا۔ انہوں نے کہا اس میں حکمت کیا کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جس نے ساری کائنات پہ ساری دنیا میں حکومت کی ہے آج وہ بھی جا رہا ہے تو خالی ہاتھ جا رہا ہے، تو وہاں تمہاری دولت تو کام نہیں آنی، وہاں کام ہمارا رونا ہی آنا ہے۔ تو آپ نے جب بھی مانگنا ہے اللہ اور اللہ کے حبیب کے عشق میں رونا مانگنا ہے اپنے شیخ سے۔ ہم بھی یہی گزارش کریں گے کہ آج ہمارے لیے خصوصی یہ دعا کریں کہ اللہ ہمارے آنکھوں سے آنسوؤں کی جڑی جاری فرمائے۔ یاد رکھیے اللہ کو یہ ادا بڑی پسند ہے، جب انسان تنہائی میں بیٹھا ہو، اب ایک شخص کہتا لگا رہا ہو، آپ اپنی مثال لے لیں، اور ایک شخص خواہ بناوٹی رونا ہی رو رہا ہے، آپ کی توجہ کس کی طرف ہوگی؟ رونے والے کی۔ اب آپ کیسے یہ امیجن کر سکتے ہیں کہ اللہ کے سامنے آپ بیٹھے ہو، آنکھوں سے آنسوؤں کی جڑی ہو، داڑھی آپ کی آنسوؤں سے تر ہوئی ہو، لباس بھیگ جائے آنسوؤں سے، تو کیا آپ کا خیال ہے اللہ کی ذات آپ کو اپنا قرب عطا نہیں فرمائے گی؟ اللہ بالکل قریب ہو کے بیان فرمائے گا بتا میرے بندے کیا چاہیے؟ قرب تو تجھے ملے گا ہی تب نا جب اللہ کے عشق میں اور اللہ کے حبیب کے عشق میں رونا شروع کرے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو اللہ اور اپنے حبیب کے عشق میں رونے کی توفیق دے، اور ہمارے دلوں سے اللہ غلاظتیں نکال کے باہر پھینکے اور حبیب کے عشق کی پٹھی ہمارے اندر جو ہے نا روشن کرے۔ چند لمحات کے لیے ذکر اللہ کریں، اپنی آنکھوں کو بند کریں، دل کی طرف نگاہ کریں اور یہ ذکر کریں، اور یہ ذکر کی مشق روزانہ اپنے گھروں میں بھی کیا کریں۔ اللہ 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 اللہ